بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ امارات ایئر لائن نے مخصوص ممالک سے دبئی واپس آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان کر دیا۔ سفر کرنے کے لیے وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون MOFAC کی منظوری چاہیے ہوگی۔ منظوری کے بعد ایک مخصوص نمبر دیا جائے گا جس کی بنیاد پر آپ کا سفر ممکن ہوگا۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے کورونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تباہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کورونا کا خوف پھیلا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تمام فضائی سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی دوران امارات ایئر لائن نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے جو دبئی کے رہائشی ہیں اور وطن واپسی کرنا چاہتے ہیں۔ امارات ایئر لائن نے مخصوص ممالک سے دبئی واپس آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کچھ مخصوص مقامات پر جو دبئی کے رہائشی لوگ پھنس گئے ہیں، صرف ان کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کیا جائے گا۔ مزید بتایا گیا کہ ان خصوصی پروازوں میں سفر کرنے کے لیے وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون MOFAC کی منظوری چاہیے ہوگی۔ منظوری کے بعد آپ کو ایک مخصوص نمبر دیا جائے گا جس کی بنیاد پر آپ سفر کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ اس وقت دنیا بھر میں لوگ سفر نہ کر سکنے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر ملک حفاظتی انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شہروں کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دبئی میں رمضان المبارک کے مہینے میں سینکڑوں بھکاری گرفتار۔ ہر سال سینکڑوں بھکاری دیگر ممالک سے وزٹ ویزے پر متحدہ عرب امارات آتے ہیں اور ہزاروں درہم اکٹھے کر لے جاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے مقامی اور تارکین وطن خیرات کے معاملے میں بہت کھلے دل کے مالک ہیں۔ خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں تو وہ بہت ہی زیادہ خیرات اور امداد کرتے ہیں۔ تاہم ان کے اس جذبہ ایثار کی وجہ سے پیشہ ور گداگر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دبئی، ابوظہبی اور شارجہ میں ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر ہزاروں پیشہ ور گداگر اپنے ملکوں سے وزٹ ویزے پر آتے ہیں اور واپسی پر ہزاروں درہم سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال ایک ایسا پاکستانی گداگر بھی پکڑا گیا تھا جس نے بھیک مانگ کر 1 لاکھ درہم اکٹھے کر لیے تھے۔ تاہم اس بار کورونا وائرس کے بحران کے باعث فضائی سفر پر پابندی ہونے کی وجہ سے دیگر ممالک سے تو گداگر اکٹھے نہ ہو سکے۔ البتہ امارات میں مقیم موسمی گداگروں کی بڑی تعداد رمضان المبارک کے دوران جگہ جگہ دکھائی دینے لگی۔ مگر اس بار پولیس بھی گداگروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ دبئی پولیس کے سینئر عہدیدار کرنل علی سالم نے بتایا ہے کہ پولیس نے رمضان المبارک کے دوران ریاست کے مختلف علاقوں سے 102 بھکاری گرفتار کر لیے، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ کرنل سالم کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں بھیک مانگنا غیر قانونی حرکت ہے، کیونکہ بھکاری اور بھکارنے لوگوں کی رحم دلی اور ایثار سے غلط فائدہ اٹھا کر ان سے لمبی رقم بٹور لیتے ہیں۔ ایمریٹس متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ ایمریٹس متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ اس ضمن میں ایمریٹس کی جانب سے اسلام آباد، کراچی اور پشاور کے لیے ان خصوصی پروازوں میں وطن واپسی کے خواہش مند شہریوں اور لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کی گئی۔ ایمریٹس کی پرواز کے 612 مئی کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شام 4:30 بجے اسلام آباد پہنچی۔ اسی طرح 7 مئی کو کے 608 کی پرواز کراچی شام 6:10 پر پہنچی۔ ان 3 خصوصی پروازوں میں شامل آخری پرواز کے 636 کو دبئی سے پشاور کے لیے 10 مئی کو آپریٹ کیا جائے گا، جو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3:10 پر لینڈ کرے گی۔ دبئی واپسی کے لیے ان پروازوں کو ایئر لائن صرف کارگو جانے کے لیے استعمال کرے گی۔ ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان محمد سرحان نے کہا، یہ ہر ایک کے لیے مشکل وقت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے نہایت پریشان کن وقت ہے جو گھر سے دور ہیں اور بعض افراد پر کورونا وائرس کے باعث سفری کرنے کی پابندی ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان پاکستانیوں کی جلد از جلد واپسی کے لیے حکام کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کی بحفاظت، آرام اور بہترین طریقے سے وطن واپسی کے لیے تمام ضروری اقدامات اور احتیاط اختیار کر رہے ہیں۔ بیرون ملک سے 1 لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ دفتر خارجہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے قرنطینہ کی سہولیات کی فراہمی پر پاکستانیوں کی واپسی تیز ہو سکے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ عائشہ فاروقی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے
کہ بیرون ملک پھنسے 1 لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں، تاہم قرنطینہ کی سہولت کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق ذریعہ فون غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے قرنطینہ کی سہولیات کی فراہمی پر پاکستانیوں کی واپسی تیز ہو سکے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بیرون ملک پھنسے 1 لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرنطینہ کی سہولیات کی کمی کا مسئلہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صوبوں سے قرنطینہ سہولیات کے لیے مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے تمام پاکستانیوں کو 3 دن قرنطینہ میں گزارنا ضروری ہے۔ ان افراد کے کورونا ٹیسٹ کے منفی آنے کی صورت میں ہی انہیں گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے عمل کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے: زلفی بخاری۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ ہر دن پاکستانیوں کو لانے کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری اور UAE کے وزیر برائے افرادی قوت کا ویڈیو لنک پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ UAE میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا آپریشن تیز کیا جائے اور UAE حکومت مسافروں کا روانگی سے قبل بلڈ ٹیسٹ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی مسافر کے صحت تسلی بخش ہونے پر روانگی کی فوری اجازت ملے گی۔ اس دوران دونوں ممالک کا مشکل گھڑی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ زلفی بخاری کی جانب سے پاکستانیوں کی وطن واپسی تک بہتر دیکھ بھال کی درخواست کی گئی۔ زلفی بخاری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستانیوں کی وطن واپسی کا عمل مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہر دن پاکستانیوں کو لانے کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ قطر ایئر ویز نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے قطر میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ایئر لائن کو پروازوں کی اجازت دے دی۔ قطر ایئر ویز نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قطر ایئر لائن کی خصوصی پروازوں کے ذریعے قطر میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ایئر لائن کو پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ پروازیں دوحہ سے پشاور، دوحہ سے اسلام آباد، دوحہ سے ملتان اور دوحہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوں گی۔ ان پروازوں کے ذریعے 800 پاکستانیوں کو دوحہ سے واپس لایا جائے گا۔ یہ فلائٹس کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کراچی سے واپسی پر بھی اپنے ساتھ مسافروں کو لے کر جائیں گی۔ قطر ایئر ویز نے خصوصی پرواز پاکستان کی سول ایوی ایشن اتھارٹی سے درخواست کی تھی کہ اسے پروازیں چلانے کی اجازت دی جائے، جس کے بعد سول ایوی ایشن اتھارٹی نے خصوصی پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ دوسری جانب قطر ایئر ویز نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ کورونا سے متاثرہ نجی شعبے کے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت نے حکم جاری کیا ہے کہ کورونا سے متاثرہ فرد کو پہلے 15 دن کی چھٹی پوری تنخواہ کے ساتھ اور اگلے 15 دن کی چھٹی آدھی تنخواہ کے ساتھ دی جائے گی۔ ابوظہبی میں نجی شعبے کے ملازمین کو کورونا سے متاثر ہونے کی صورت میں بڑی رعایت مل گئی۔ وزارت افرادی قوت اور امارتائزیشن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اگر نجی شعبے کے کوئی ملازم کورونا میں مبتلا ہو کر دفتر یا کام کی جگہ سے غیر حاضر ہوتا ہے تو اسے نوکری سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ اسے مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک تنخواہ کے ساتھ بیماری کی چھٹیاں بھی دی جائیں گی۔ وزارت کی جانب سے تمام نجی شعبے کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کورونا سے متاثر ہونے والے ملازمین کو بیماری کی چھٹیاں دینے کے پابند ہوں گے، کیونکہ 1980 کے وفاقی قانون نمبر 8 کے مطابق اگر کوئی ملازم بیمار ہوتا ہے تو اسے 90 دن تک کی بیماری کی مسلسل رخصت دی جا سکتی ہے، یا پھر 1 سال کے اندر وقفے سے مجموعی طور پر 90 روز کی بیماری کی چھٹی دی جا سکتی ہے۔ وزارت کے مطابق کورونا کے متاثرین کو بھی اسی وفاقی قانون کے تحت رخصتی دینا لازمی ہوگا۔ کورونا کے متاثرہ فرد کو پہلے 15 روز کے لیے پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی دی جائے گی، جبکہ اس کے بعد کے 15 روز کی چھٹی صرف آدھی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے، اور اگر ملازم 30 دن کے بعد بیماری کی رخصت لے گا تو اسے ان کی چھٹیوں کی تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ اگر نجی شعبے کا کوئی مالک اپنے کسی کورونا سے متاثرہ ملازم کو چھٹیاں کرنے پر اسے نوکری سے نکال دیتا ہے تو مالک کے خلاف شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ اگر ابتدائی مرحلے میں مالک اور ملازم کے درمیان معاملات مفاہمت سے طے نہیں پاتے تو پھر یہ کیس عدلیہ کے سپرد کر دیا جائے گا، جو فیصلہ کرے گی کہ کسی مخصوص کیس میں مالک نے ملازم کو
جائز طور پر نوکری سے نکالا ہے یا اسے نوکری سے نکال کر زیادتی کا مرتکب ہوا ہے۔